تلاوت کو سماعت کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اما بعد، ہمیں اور آپ کو سب کو ایک جگہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے آنے کو جانے کو سب کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جس مقصد میں اور جس دین کے اندر پیدا کیا ہے، اور یہ دین ہمارے اور آپ تک کس طریقے سے پہنچا۔ میرے بھائیوں، آج سے 72 سال پہلے اپنی زندگی کو لے کر کے جائیں، اور جب اس ملک کے اندر انگریز تھا، اور وہ انگریز کون انگریز؟ جو انگریز تن کا گورا اور من کا کالا تھا۔ وہ انگریز جس انگریز نے نعرہ بلند کیا تھا کہ خلقت خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم چلے گا تو ہمارا چلے گا۔ میرے بھائیوں، اس انگریز کے سامنے لڑنے والے اور ٹکرانے والے آپ کے علماء، آپ کے بزرگان دین، آپ کے مفتیان کرام، آپ کے حفاظ، یہ سب کے سب اپنے سروں پر کفن باندھ کر کے انگریز کے سامنے ٹکرا گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک انسان تھا جس انسان کا نام حضرت شیخ الہند، جس کو محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اس انسان نے انگریز کی سلطنت کے سامنے انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اور اپنے سر پر کفن باندھ کے بباغ دہن انگریز کے سامنے اعلان کر دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اعلان کرنا تھا کہ انگریز اپنی جگہ مچل گیا اور تل ملا گیا، اور یہ اعلان کرنے کے بعد انگریز نے بڑے بڑے عقوبت خانے بنائے، انگریز نے تہخانے بنائے، انگریز نے لوہے کی سلاخیں بنائی، انگریز نے دہکتے ہوئے انگارے اور آگ رکھی، اور اس کے اوپر حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو لے جایا کرتا تھا، اور لے جا کر کے اس دہکتے ہوئے انگاروں اور آگوں پر لٹا دیا کرتا تھا، اور لٹا دینے کے بعد حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ہڈی الگ ہو جایا کرتی تھی، گوشت الگ ہو جایا کرتا تھا، اور ہڈی کے ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا تھا۔ میرے بھائیوں، کس کے خاطر؟ دین کے خاطر۔ کس کے خاطر؟ شریعت کے خاطر۔ کس کے خاطر؟ قرآن کے خاطر۔ کس کے خاطر؟ حدیث کے خاطر۔ کس کے خاطر؟ آنے والی نسلوں کے خاطر۔ لیکن آج میرا مسلمان بھائی ایسا ہو گیا ہے، بیاج، سود، زنا، بدکاری، عیاشی، مکاری، چغلخوری، آج انسان نے اپنا طریقہ کار بنا لیا، اپنا فریضہ بنا لیا، اپنا کاروبار بنا لیا۔ آج مسلمان بیاج اور سود کے کاروبار کو اس طریقے سے سمجھتا ہے جیسے دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ اے میرے بھائیوں، جب انگریز اس ملک میں تھا، اور انگریز کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے جس انسان نے انگریز کی فوج کے خلاف فتویٰ دیا تھا، لیکن وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا۔ انگریز اس دنیا میں رہا، اور انگریز یہ سمجھتا رہا کہ یہ نعرہ دینے والا، یہ نعرہ بلند کرنے والا اس دنیا سے چلا گیا، لہذا یہ نعرہ بند ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیوں، آپ کے شاگردوں میں ایک انسان کھڑا ہوا، جس انسان کا نام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تھا۔ میرے بھائیوں، وہی نعرہ لے کر کے اپنے سر پر کفن باندھ کے پاش پاش ہو گیا، اور انگریز کے سامنے ٹکرا گیا۔ اور جب انگریز کی عدالت کے اندر اس انسان کو حاضر کیا گیا تو میرے بھائیوں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھی۔ جب غالب
اسلام کو انگریز کی عدالت کے سامنے کھڑا کیا گیا اور انگریز نے یہ پوچھا کہ حسین احمد تم نے یہ کہا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج کا کوئی مولوی ہوتا، اگر آج کا کوئی سپہ سالار ہوتا، اگر آج کا کوئی بڑا ہوتا، اگر آج کا کوئی چودھری ہوتا تو میرے بھائیوں اپنی زبان کو بدل دیتا۔ نہیں میرے بھائیوں، حسین احمد نے کہا ہے اور کہتا رہوں گا جب تک جان میں جان رہے گی، انگریز کے خلاف یہی فتویٰ لے گا۔ اگر آج حسین احمد نے اپنی زبان بدل دی تو ایمان بدل جائے گا۔ اے مسلمانوں، آج بیاج اور سود کے کاروبار کرنے والوں، جو تمہاری معصوم اولادیں جن کو بھی مرنے کا اور جینے کا پتہ نہیں تھا، جب ان کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جائے گا، جب ان کے پیٹ کے اندر بیاج اور سود کا لقمہ جائے گا، تو اے مسلمانوں، جب کل تم لاچار ہوگے، جب تمہارے ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، تو اے مسلمانوں یہ بتلاؤ کہ جو تو نے اپنے معصوم کو بدکاری کا، زنا کا، جو تو نے اس کو لقمہ کھلایا ہے، تو اے مسلمانوں جب تم ان سے پانی مانگو گے تو پانی کے بجائے تمہیں ٹھینگا دکھلائے گا، تمہاری چارپائی کو لات مارے گا۔ لیکن آج میرا مسلمان بھائی اپنے علماء کی ناقدری کرنے میں، اپنے مفتیوں کی ناقدری کرنے میں، اپنے مدارس کے لوگوں کی ناقدری کرنے میں، اپنے امام اور مؤذن کو حقیر نگاہوں کو سے دیکھنے والے، آج مسلمانوں اس دور کو یاد کرو کہ جب انگریز اس ملک میں تھا اور انگریز نے ایک حکم جاری کیا تھا، اور وہ حکم یہ تھا کہ جس کے سر پر ٹوپی ہو اور جس کے چہرے پر رسول اللہ کی سنت ہو اور جس کے جسم پر لامبا کرتا ہو، پکڑو اور پکڑ کے قتل کر دو۔ اے مسلمانوں یاد رکھو کہ انگریز کا ناپاک حکم 3 دن تک چلا اور 3 دن کے اندر 80,000 علماء کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اے مسلمانوں اپنی تاریخ کو پڑھو، اپنی تاریخ کو یاد کرو کہ دیکھو اکابروں کی ناقدری کرنے کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جب حسین احمد مدنی ٹرین سے سفر کر رہے تھے، جو لوگ انگریز کے ڈر سے، جو لوگ موت سے اس ملک سے دوسرے ملک کی طرف کوچ کر رہے تھے، تو حسین احمد مدنی جب ٹرین سے جا رہے تھے، آج دیکھو پنجاب، ہریانہ، ہماچل کے اندر آج مدارس ہیں، طلبہ نہیں ہے، مساجد ہے، مصلی نہیں ہے۔ آج کیا وجہ ہے؟ اے مسلمانوں اپنی تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ جب حسین احمد ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے، انگریز کے دلالوں کو، انگریز کے نمک خاروں کو، انگریز کی ناپاک اولادوں کو، انگریز کی کوکھ سے پیدا ہونے والوں کو جب یہ پتہ چلا کہ حسین احمد اس ٹرین کے اندر ہے، تو میرے بھائیوں ٹرین رکوائی اور رکوا کر کے کسی نے منہ پر تھپڑ مارا، کسی نے داڑھی پکڑی اور کسی نے ٹوپی آسمان کی طرف اچھال کے زمین میں رون دی۔ اے مسلمانوں اللہ کا عذاب آسمان سے آیا، کوئی پاگل ہو گیا، کوئی دیوانہ ہو گیا اور کوئی مجنون ہونے کی حالت میں کوئی ننگا گھومنے لگا۔ اے مسلمانوں اپنے علماء کی قدر کرو۔ آج امت کے اندر ایک اختلاف جماعت کا ہے۔ اے مسلمانوں اپنی زبان پر کنٹرول کرو۔ علماء کا اختلاف باعث رحمت ہے، باعث زحمت نہیں ہے۔ اے مسلمانوں اپنی زبانوں پر کنٹرول کرو۔ اللہ رب العزت نے آج ہمیں اور آپ کو جس دین کے اندر پیدا کیا ہے، یہ دین ہمارے اور آپ تک اس طریقے سے نہیں پہنچا۔ میرے بھائیوں میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، لیکن مولانا سے میری محبت ہے، مولانا میرے بڑے بھائی ہیں، مولانا کی دعوت پر میں یہاں آیا ہوں۔ میرے بھائیوں یہ مدرسہ بھی میرا ہی ہے، وہ مدرسہ بھی میرا ہی ہے، یہ بھی آپ کا ہے، وہ بھی آپ کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کے اندر بڑھ چڑھ کر کے یہ مدارسوں کے پروگرام، یہ مدارس والے لوگ جس طریقے سے تمہاری خدمت کرتے ہیں، پھر تمہارے طنز سنتے ہیں،
تمہاری گالیاں سنتے ہیں، تمہاری برائیاں سنتی ہیں۔ آج دنیا میں جس انسان کی چوکوں پہ نہ چلتی ہو، جس انسان کی چوراہوں پہ نہ چلتی ہو، جس انسان کی گلی کوچوں میں نہ چلتی ہو، جس انسان کی گھروں میں نہ چلتی ہو، جس انسان کی بیوی بچوں میں نہ چلتی ہو، وہ انسان اپنے گھر سے آتا ہے، اپنے علماء کو، اپنے اماموں کو، اپنے مؤذنوں کو، اپنے اکابروں کو، اپنے مفتیوں کو جو چاہا اپنے منہ سے نکال کر کے بہو دیا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا میں تمہارے پاس صرف یہی علماء ہے، یہی مدارس ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی امام ہے، یہی تمہارے مفتیان کرام ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ آج دیکھو 150 سال تک انگریز اس ملک میں رہا، لیکن اس کا 150 سالہ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو کہ اس کے تابوت میں میخ ٹھوکنے والے تمہارے اکابرین، تمہارے علماء تھے۔ اور آج دیکھو اس کی ناپاک اولاد آج 72 سال سے اس ملک میں ہے، مسلمانوں کا، دلتوں کا خون پی رہے ہیں۔ یہ لوگ پیاسے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے اکابروں کی، اپنے علماء کی قدر کرو۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔